وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. اور یہ قرآن وہ شے نہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق ہے، اور یہ الکتاب کی تفصیل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرمائے کائنات کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ پھر بھی یوں کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ، اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آتی اور جس کا مآل ان کے سامنے نہیں، اس کو انہوں نے خواہ مخواہ جھٹلا دیا ہے، اور اس طرح ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، لیکن دیکھو کہ ان ظالموں کا انجام کیا ہوا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے، کچھ نہیں بھی لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو بخوبی جانتا ہے۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، اور یہ قرآن وہ شے نہیں جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے۔ پچھلی آیات میں آپ نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کے جو شرکاء ہیں جن کو اللہ کو چھوڑ کر لوگ اطاعت کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں، ان میں سے کون ہے جو پیدا کر سکے، اور کون ہے جو زندگی کا اعادہ کر سکے، اور کون ہے جو زندگی کی راہ حق دکھا سکے؟ ایسا کوئی نہیں ہے۔ یہ صرف ایک گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، صرف ایک گمان کی اٹکل بچو گمان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پاس حقائق نہیں ہے کہ کوئی حقیقی طور سے نظریہ حیات ان کو دریافت ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف ایک اٹکل بچو ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا اس آیت میں آخر میں تشریح کرتے ہوئے کہ انسان کتنے نظریات بناتا ہے، اور آنے والے زمانے میں معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے جو کچھ سوچا تھا وہ سب غلط تھا۔ نئے نظریے بن جاتے ہیں، نئے نظام تشکیل پائے جاتے ہیں، نئے فلسفے سامنے آ جاتے ہیں۔ سائنسی نظریات کے اندر بھی روز نئے نظریات آتے ہیں، نظریات ٹوٹتے ہیں اور نظریات بنتے رہتے ہیں۔ سائنسی نظریات، انسان ایک بار اپنے دور میں یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی آج کے لوگ بتا رہے ہیں یہ بالکل فائنل فیکٹ ہے، ایسا ہوتا نہیں۔ آئندہ 50 سال کے بعد وہ ساری باتیں جو آج فیکٹ ہیں کل وہ بیوقوفی کی باتیں کہلاتی ہیں۔ تو پھر وہ ہے فیکٹ، تو وہ ہے جو ہمیشہ فیکٹ رہے، حقیقت تو وہ ہے جو کبھی تبدیل نہ ہو سکے، اور جو گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہے وہ حقیقت نہیں، وہ صرف ایک اٹکل بچو بات ہے۔ کمیونزم کو جو ہے لوگوں نے سمجھا کہ ایک سائنٹیفک سوشلزم ہے، اور اس کے اوپر پورا یقین کیا لوگوں نے کہ اس کو اندر کوئی کمی نہیں، کسی قسم کے کوئی ڈیفیکٹ نہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے شان سے جنازہ نکلا اس کا 60 سال کے بعد، 70 سال کے بعد۔ انسان نے جتنے بھی بنائے ہیں نظریات اور نظام وہ سارے کے سارے ٹوٹ گئے ہیں، اور یہ ثابت ہوا ہے کہ آدمی صرف گمان کے پیچھے چلتا رہا ہے، اور آدمی نے کبھی حقیقت کو دریافت نہیں کیا۔ پھر کہاں سے آئے گی حقیقت؟ انسان تو حقیقت کو دریافت نہیں کر سکتا۔ انسان کا عقل محدود ہے، انسان کی خواہشات محدود ہیں، انسان کی سوچ محدود ہے، اس کا علم بھی محدود ہے، اور جب محدود علم ہے تو محدود علم کے ساتھ جو نظریات وہ بنائے گا وہ محدود ہوں گے، جو سوچے گا اس میں کمیاں ہوں گی، خامیاں ہوں گی۔ تو کیسے انسان جو ہے اپنے لیے زندگی کا راستہ طے کرے؟ کہاں سے لائے؟ پھر آپ نے قرآن نے تو کہہ دیا کہ انسان جو بناتا ہے وہ غلط ہے، تو پھر کہاں سے لائے؟ تو قرآن کریم اب اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے دلیل صداقت کے طور پر۔ وما كان هذا القرآن، اس سے پہلے اللہ کے رسول کو پیش کیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرمایا تھا کہ تم لوگ جو ہے میرے اس قرآن کو، میری اس کتاب کو جھوٹ سمجھتے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبل، تم ایک زندگی میں تمہارے ساتھ گزار چکا ہوں،
تمہارے سامنے بڑھا ہوں، تمہارے سامنے بچپن سے جوان ہوا ہوں، اور جوان سے پھر بڑھانے کی منزلیں میں نے طے کی ہیں. یہ ہوا ہو جاتی ہے سنڈے کے دن ہمیشہ، آپ اندر اٹھا دیا کریں. تو حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے تمہارے سامنے جیا ہوں، تمہارے سامنے پلا بڑھا ہوں. لبثت فیکم عمرا من قبلی، میرا کردار تم نے دیکھا ہے. میں زندگی کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا، تو میں اللہ کے اوپر اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ اور رہ گئی یہ بات کہ میں چودھری بننا چاہتا ہوں، بڑا بننا چاہتا ہوں، تو تم نے کب دیکھا مجھے بڑا بنتے ہوئے؟ کب میرے دل میں ارمان پیدا ہوا کہ میں تمہارا بڑا بنوں؟ کب سردار بنوں؟ تم نے مجھے سرداری کا آفر کیا اور میں نے اس کو جھٹلا دیا. زندگی میں کب محمد رسول اللہ کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ بڑا بننے کے چکر میں رہے ہوں؟ کب انہوں نے جھوٹ بولا؟ کب ان کا یہ کردار کا رخ ہی نہیں تھا؟ جو الزام ان پہ لگائے جا رہے تھے وہ الزام ہی غلط تھے. تو اللہ کے رسول کو پہلے پیش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل کے طور پر، اور اب قرآن کریم کو پیش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سچائی کی دلیل کے اوپر. سورج ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل خود سورج ہے. اس کے لیے کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی دلیل خود سورج ہے. قرآن کریم سچ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل خود قرآن کریم ہے. تو قرآن کریم خود اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ، یہ قرآن جو ہے اس جیسی کتاب ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان تصنیف کر سکے. یہ کتاب اللہ کی وحی اور اللہ کی تعلیم کے بغیر اس طرح کی کوئی کتاب وجود میں آ ہی نہیں سکتی. یہ دعویٰ ہے قرآن کریم کا. عام طور سے قرآن کریم کے اس دعوے کو جو ہے غلط طور سے سمجھا جاتا ہے. تفسیروں میں علماء کرام جب بھی کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم اتنی فصیح و بلیغ کتاب ہے کہ اس کی فصاحت و بلاغت کا جواب نہیں لایا جا سکتا. اور اس کے اندر قصے اور واقعات سناتے ہیں کہ فلاں نے سنا، لبید شاعر نے سنا تو یوں کہہ دیا، اور فلاں شاعر نے سنا تو یوں کہہ دیا، اور جب سورہ انا اعطیناک نازل ہوئی تو مشرکین نے یوں کہا، وغیرہ وغیرہ. فصاحت و بلاغت کی بات کرتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت قرآن کریم کا ایسا ہے، اور قرآن کریم کی زبان اتنی ادبی اور اتنی اعلیٰ ادبی معیار کی ہے کہ انسان اس کا جواب نہیں لا سکتا. یہ بات کہی جاتی ہے، لیکن اگر آپ اس کے اوپر غور کریں تو یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. قرآن نے یہ بات نہیں کہی ہے. قرآن شریف اس کو دلیل کے طور پہ پیش کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے، اس کا کوئی معیار ہی نہیں ہے. میں کہوں گا کہ یہ کتاب میری بہت ادبی معیار کی ہے، دوسرا آدمی نہیں مانے گا اس ادبی معیار کی، تو پھر جج کون ہوگا؟ جج بھی ایک انسان ہوگا، اس کو اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ سے یہ بڑا ہو، تبھی تو جج بن سکتا ہے. وہ کون فیصلہ کرے گا اس بات کا کہ یہ کتاب جو جواب میں لائی گئی ہے وہ اس معیار کی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ فیصلہ کون کرے گا؟ اور پھر چیلنج کے ساتھ ایسی بات ہے کہ قرآن کریم اگر اسٹائل کی بات کر رہا ہے کہ ایسی بات ایسی کتاب لاؤ، دنیا میں کون کس کے اسٹائل کی نقل کر سکتا ہے؟ قرآن کریم کی بات تھوڑی ہے، کوئی کسی کے اسٹائل کی نقل نہیں کر سکتا. کیا ماس کی کتاب داس کیپٹل کا کوئی جواب لا سکتا ہے؟ داس کیپٹل کا جواب کوئی نہیں لا سکتا ہے. اس کی کتاب کا جواب تو کیا مانا؟ اوریجن آف اسپیسیز جو ڈارون کی کتاب ہے اس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا. شیخ سعدی کی گلستان گوستہ کا کوئی جواب نہیں لا سکا. فیضی کی تفسیر بے نقط اس کا کوئی جواب نہیں لا سکا. اس نے پوری قرآن کریم کی تفسیر سبعتی الالہام بغیر نقطے کی تفسیر لکھی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں لا سکا. تو کیا یہ سب اللہ کی کتابیں ہو گئی؟ کوئی کسی کے اسٹائل کی نقل نہیں کر سکتا ہے. ہم جیسے بول رہے ہیں ایسا کوئی دوسرا نہیں بولے گا، دوسرے جیسے بول رہا ہے ویسے ہم نہیں بول سکتے. ہمارا جو انداز تحریر ہے، جو رائٹنگ اسٹائل ہے، وہ دوسرا کوئی کاپی کر ہی نہیں سکتا اس کو. اور جب کر نہیں سکتا تو یہ کوئی چیلنج ہی نہیں ہوا کہ تم اس جیسی جواب کتاب نہیں لا سکتے. یہ کوئی چیلنج نہیں ہوا. اور اس چیلنج کو کوئی آدمی مانے تو کیا مانے، اس کا مطلب نکالے تو کیا نکالے. تو قرآن کریم خود بتا رہا ہے کہ قرآن کریم کا چیلنج کیا ہے. قرآن کریم کا چیلنج ہے وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ. قرآن وہ کتاب ہے جسے اللہ کے علاوہ کوئی تصنیف کر ہی نہیں سکتا. یعنی قرآن کریم کے اندر جو علم ہے، قرآن کریم کے اندر جو معلومات ہے، ماضی، حال اور مستقبل کا جو ایک گہرا علم اور گہرا شعور ہے، اور حقائق کے ساتھ جس کا ادراک ہے، اور جو ظن نہیں ہے. انسان کے بنائے ہوئے نظریات روز ٹوٹتے ہیں اور روز بنتے ہیں، نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں اور ان کی حماقتیں آنے والے زمانے میں ظاہر ہو جاتی ہیں. لیکن ایسے اصول اور ایسے قوانین جو بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ ہمیشہ فٹ ہوتے رہیں اور زمانے کی ضروریات کے ساتھ وہ بھی تبدیل ہوتے رہیں اور زمانے پہ فٹ آتے رہیں، انسان کی پورے تقاضوں کا جواب بن جائیں، ایسا ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور کر سکے. اس لیے کہ جس نے انسان کو بنایا ہے وہی انسان کو جان سکتا ہے. الا یعلم من خلق. انسان کی ضروریات کیا ہیں، انسان کی نفسیات کیا ہیں، انسان کے علم کا معیار کیا ہے، اور انسان کو کس وقت کیا چاہیے، یہ صرف اللہ جان سکتا ہے. اور جب اللہ جان سکتا ہے، جس کو ماضی، حال اور مستقبل میں کوئی فرق نہیں جس کے لیے، وہی انسان کے لیے صحیح ضابطۂ حیات متعین کر سکتا ہے. پچھلی آیات سے آپ جوڑ کے دیکھیں.
قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، تم میں سے کون ہے جو سیدھی راہ کی طرف دکھا سکے، سیدھا راستہ زندگی کا؟ کوئی ہے کسی میں یہ صلاحیت، ہے کسی میں یہ مجال؟ بات اللہ تعالیٰ ہدایت الی الحق کی کر رہا ہے، زبان اور لینگویج کی بات نہیں کر رہا ہے، زبان اور لینگویج کی۔ تم میں سے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا ہے سچ راستے کی طرف، اس لیے کہ سچے راستے کی طرف ہدایت وہ دے سکتا ہے جس نے راستہ بھی دیکھا ہو اور جو سچ اور جھوٹ کی پوری پہچان بھی رکھتا ہو اور جس کا علم مکمل اور کامل ہو۔ چونکہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی کا علم کامل اور مکمل نہیں ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی وہ تفصیلی ضابطۂ حیات جو انسان کے لیے ہر دور میں زندہ و جاویدہ رہے نہیں دے سکتا۔ قرآن کا دعویٰ صرف یہ ہے، زبان و بیان کا دعویٰ نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن کریم کی زبان و بیان بھی ادبی معیار کا ہے، اور قرآن کریم اس نے ادبی اسٹائل میں لکھا گیا ہے کہ اس سے بھی لوگ متاثر ہوئے ہیں اور لوگ ایمان لائے ہیں کہ یہ الفاظ جو قرآن کریم اور جو دھمک قرآن کریم کے الفاظ میں ہے اور جو میوزک قرآن کریم کے الفاظ میں ہے، جس طرح دل پہ چوٹ مارتے ہیں قرآن کریم کے الفاظ، بہت سے لوگ اس سے ایمان لائے ہیں کہ یہ اللہ ہی کے الفاظ ہیں اور اللہ ہی کی برکات ہیں اور اللہ ہی کی عظمتیں قرآن کے الفاظ کے اندر آئی ہیں۔ وہ ایک بالکل الگ چیپٹر ہے، ایک الگ بات ہے۔ قرآن کریم نے جو چیلنج کیا ہے اس کا تعلق زبان اور لفظی حسن سے نہیں ہے کہ ایسا مشاعرہ تم کر کے دکھا دو، جیسا شعر میں نے کہا ہے ویسا شعر تم سنا دو، یہ نہیں ہے، یہ مشاعرہ نہیں ہو رہا ہے کوئی، یہ بیت بازی کا مقابلہ نہیں ہے یہ، بلکہ قرآن کریم یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انسانوں کے لیے مفصل ضابطۂ حیات جس میں مکمل علم ہو اور مکمل تجربہ ہو اور مکمل ضروریات کا لحاظ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں کہ کوئی اور اللہ کے علاوہ کر سکے۔ وما کان ھذا القرآن، یہ ممکن ہی نہیں کسی کے لیے ان یفتری من دون اللہ، کہ وہ گھڑ لیا جائے کسی اور کی طرف سے، کوئی اور نہیں گھڑ سکتا۔ اگر اللہ ساری کائنات کا مخلوق ہے، خالق ہے، ساری کائنات کو اس نے بنایا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے قوانین کے اندر کسی کے ساتھ نابرابری نہیں ہوگی، سب کے ساتھ یکساں سلوک ہوگا۔ اللہ کے ہاں نسل، رنگ اور تعصب نہیں ہوگا قوانین میں۔ انسان بنائے گا تو اس میں تعصب آ جائے گا، انسان کو بنائے ہوئے قوانین میں تعصب ہوگا۔ کالے اگر قوانین بنائیں گے تو اس میں گوروں کا حق مار لیں گے، گورے بنائیں گے تو کالوں کا حق مار لیں گے۔ آپ دیکھتے نہیں جو برطانیہ آج ہیومن رائٹس کا چیمپئن بنا ہوا ہے، اس کے قوانین کیا ہیں؟ اگر وہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے کوئی آدمی پناہ لے تو اس پر ہزاروں ڈالر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اسی ملک میں اگر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی توہین کرے تو اس کو ہینگ کر دیا جاتا ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے قوانین کبھی انصاف کے قوانین نہیں ہو سکتے، کبھی بھی۔ ہر ملک کے قوانین جو اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں دوسرے کے لیے ناجائز سمجھتے ہیں۔ آپ یہاں کسی بھی ملک کے قوانین، دوسرے کے آدمی کو مار دو، اس کے اوپر کچھ بھی اتیاچار کرو، وہ سب جائز ہے کیونکہ وہ دشمن ملک کا ہے۔ اور اپنا آدمی کچھ بھی کرے اور اگر دوسرا آدمی کچھ بھی کر لے تو اس کے اوپر ہائے توبہ مچاتے ہیں لوگ۔ ایسا آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ انسانی بنائے ہوئے ضابطے کبھی انصاف کے ضابطے نہیں ہو سکتے۔ جو سارے انسانوں کا برابر رب ہے وہی سب کے ساتھ یکساں سلوک کر سکتا ہے۔ اور انسان کا علم چونکہ ناقص ہے، اس لیے انسان کے بنائے ہوئے قوانین ہمیشہ جہالت پر مبنی ہوں گے، ظن پر مبنی ہوں گے، گمان پر مبنی ہوں گے۔ اور اسی بات کو اللہ نے کہا وما یتبع اکثرهم الا ظنا، لوگ صرف گمان اور اٹکل کے پیچھے چلتے ہیں، علم حقیقی کسی کے پاس نہیں، علم حقیقی صرف اللہ کے پاس ہے، اس لیے اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے قرآن کریم کا چیلنج۔ قرآن نے جو کچھ بھی ماضی کی داستانیں بیان کی ہیں، جو کچھ بھی حالات بیان کیے ہیں انبیاء کرام کے، پچھلی قوموں کے، پچھلی صدیوں میں جو کچھ بھی ہوتا رہا، سب قرآن کریم نے جو کچھ بیان کیا، اور آنے والے زمانوں میں جو کچھ ہوگا وہ سب قرآن کریم نے بیان کیا، اور حال میں جو کچھ حالات کی الٹ پلٹ تھی وہ سب قرآن کریم نے بیان کیا۔ تو قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے کہ ایگزیکٹ ایز اٹ از، جیسے قرآن کریم کہہ رہا ہے ویسا ہی رہے گا، ویسا ہی ہوگا، ویسا ہی، اور کوئی لفظ بھی کبھی اور کوئی واقعہ بھی قرآن کریم کے کسی ایک لفظ کو جھوٹ نہ ثابت کر پائے گا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کوئی بھی باطل کبھی اس کے اوپر نہ دائیں سے آ سکے گا، نہ بائیں نہ پیچھے سے آ سکے گا۔ کبھی کوئی جھوٹ قرآن کریم کے اندر کوئی آدمی جھوٹ نہیں دکھا سکے گا، کبھی بھی۔ کتنے بھی بڑے بڑے فلاسفر، کتنے بھی بڑے بڑے سائنسداں آنے والے زمانے میں جھوٹے کہلاتے ہیں اور ان کے نظریات ٹھکرا دیے جاتے ہیں، لیکن ایسا قرآن کریم کے ساتھ کوئی نہ کر سکے گا، کیونکہ جس خدا نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اسے کوئی اٹکل نہیں لگتی ہے، وہ اٹکل پر نہیں، وہ علم حقیقی اس کے پاس ہے، اور جب علم حقیقی ہے تو اس کی کتاب میں اس کا علم بولتا ہے۔ یہ دعویٰ قرآن کریم نے کیا۔ تو یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے لوگوں، تم جس کو جھوٹ سمجھ رہے ہو یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے جو گھڑا گیا ہے، کسی انسان کا گھڑا ہوا جھوٹ نہیں ہے یہ۔ تم کہتے ہو کہ اس کے لیے تصدیق چاہیے، قرآن کریم فوراً کہہ رہا ہے وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه۔ قرآن کریم جو ہے تم کہتے ہو کہ یہ جھوٹ ہے، اس کے لیے کوئی سند چاہیے، کوئی مہر چاہیے، کوئی اسٹیمپ جو کہہ دے کہ ہاں یہ صحیح ہے،
کوئی اور اس کی تصدیق کر دے؟ قرآن افتراء نہیں ہے، اسے کسی کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو خود دوسروں کی تصدیق کرے گا. وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. آپ قرآن کریم سے سچائی کا ثبوت مانگنے والے کون ہیں؟ آپ اپنی سچائی کا ثبوت قرآن کریم سے لیں، کیونکہ یہ اسٹیمپ ہے، یہ جس پہ لگ جائے وہ سچ کہلائے گا. آپ قرآن سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے پر کس کی اسٹیمپ لگی ہے؟ قرآن تو خود اسٹیمپ ہے، وہ لگے گا تو تم سچے کہلاؤ گے. وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه. یہ کوئی افتراء نہیں، یہ تو تصدیق ہے ان کتابوں کی بھی جو پچھلی ہے. اس نے سچ کہا تو وہ سچ کہلائی، اور اس نے تمہاری کتابوں کو سچ ثابت کیا. یہ جھوٹی کتاب تم اس کو کہتے ہو، کہہ رہے ہو کہ جھوٹی کتاب ہے، یہ تو وہ کتاب ہے جس نے تمہاری کتابوں کو بھی سچ ثابت کیا. کیونکہ تمہاری کتابوں میں عام طور سے لوگ اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ قرآن شریف نے یہ کہا کہ یہ کتابیں سچی ہیں. ان تصدیق کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کریم دیگر کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ ہاں یہ سچ ہے، یہ کتابیں سچی تھیں، انہیں مان لو. اور چونکہ قرآن خود تصدیق کر رہا ہے لہٰذا ان سے بھی کہہ رہا ہے کہ تم بھی مان لو. آپ سوچیں یہ کوئی بات ہوئی؟ قرآن ایسی بات کہے گا؟ چونکہ میں تم کو سچ کہہ رہا ہوں، تورات اور انجیل، لہذا اے کرسچنس اور اے یہودیوں تم مجھے سچ مان لو. یہ کوئی بات ہوئی؟ آپ تو اس لیے سچ کہہ رہے ہیں ہمیں کہ ہم سچے ہیں، ہم آپ کو سچ کیوں مان لیں؟ کوئی بھی آدمی پلٹ کے کہہ سکتا ہے. یہ تو کوئی بات نہیں کہ میں آپ کو حاجی جی کہہ رہا ہوں تو آپ مجھ کو حاجی جی کہیں. قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ میں تم کو سچ کہہ رہا ہوں لہذا تم مجھ کو سچ مان لو. یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے سچ ماننے کی. قرآن یہ نہیں کہہ رہا، قرآن یہ کہہ رہا ہے میرے آنے سے تم سچے ثابت ہوئے. اس لیے کہ جن کتابوں کی خبریں، جس رسول کی خبریں تمہاری کتابوں میں موجود تھیں، اگر یہ رسول اور یہ کتاب نہ آتی تو تم کہاں لے جاتے ان پیش گوئیوں کو اور کس کے اوپر فٹ کرتے ان کو. ایک رسول آئے گا جو تمام دنیا میں اللہ کا پرچم لہرائے گا، 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آئے گا، آتشی شریعت اس کے ہاتھ میں ہوگی. تورات کہتی ہے اگر نہ آتا یہ، اگر آتشی رسول نہ آتا تو یہ پیش گوئی تم کس کے اوپر جا کے منٹتے ہو، تمہاری کتاب جھوٹ ثابت ہوتی کہ نہ ہوتی. اس رسول نے اس کتاب میں تو تمہاری کتابوں کو سچا ثابت کر دیا. اگر اس کو جھوٹا کہو گے تو تمہاری اپنی کتابیں جھوٹی ثابت ہو جائیں گی، کیونکہ وہ کتاب کہاں ہے اور وہ رسول کہاں ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر اس کو جھوٹا کہو گے تو اپنی کتابوں کو سچ کیسے ثابت کرو گے؟ کیونکہ ان کتابوں ہی کی تو تصدیق ہے یہ کتاب، یعنی ان کے نتیجے ہی میں تو آئی اور وہ پیش گوئیاں اس نے پوری کی. اور رسول کی جو علامتیں بتائی گئی تھیں وہ اللہ کے رسول میں نظر آئیں تو معلوم ہوا کہ ہاں واقعتاً تمہاری کتاب سچ تھی، کہ ایسا انسان واقعتاً آیا اور ایسی کتاب واقعتاً اتری. اور اگر تم اسی کتاب کو اور اسی رسول کو جھٹلا دو گے تو تمہاری کتابوں میں جو آیتیں ہیں ان کے لیے کہاں سے مصداق لاؤ گے؟ کس کے اوپر فٹ کرو گے وہ؟ اور وہ جھوٹ ثابت ہو جائیں گی. یہ بات قرآن کریم کہہ رہا ہے. تو یہ تصدیق ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ. اور وہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ قرآن کریم کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہی چیز جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اسی کو قرآن کریم مزید ویریفائی بھی کر رہا ہے. کوئی نئی چیز کو حضور نے اپنے من سے گڑھ لی ایسا نہیں، کوئی نیا رنگ نہیں ہے قرآن کریم کا، بلکہ اسی کو ویریفائی کر رہا ہے. تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اور اتنا ہے کہ اس کی تفصیل کر رہا ہے، اس کا ایکسپلینیشن کر رہا ہے اسی بات کو جو پہلے مجمل اور مرموز انداز میں کہی گئی. قرآن کریم انہی باتوں کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے. اس میں اس طرح کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ جو باتیں تمہاری کتابوں میں لکھی تھیں انہی کتابوں کو، انہی باتوں کو قرآن کریم نے کھول کھول کے بیان کیا. تو تفصیل کا مطلب کیا ہے؟ تفصیل الکتاب یعنی الکتاب، اس کو آپ سمجھ لیں، یہ قرآن کریم کی ایک ٹرم ہے، اصطلاح ہے. اللہ کی طرف سے جب کبھی بھی جو بھی اللہ صحیفہ نازل ہوا یا اللہ کی جو بھی آیت نازل ہوئی یا جو بھی، اس کو قرآن کریم الکتاب کہتا ہے. یہ ایک الکتاب ایک ہی کتاب ہے جو اتر رہی ہے. اسی کتاب کے چیپٹرز ہیں، کبھی انجیل، کبھی تورات، کبھی صحف زبور، کبھی جو ہے داؤد، کبھی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے اور کبھی قرآن کریم. یہ اسی کتاب کے مختلف ابواب ہیں لیکن یہ سب ملا کر کے الکتاب ہے. اللہ کی طرف سے جو اتر رہی ہے وہ ایک ہی کتاب ہے. اور یہی کتاب جب اترتی ہے آرامی زبان میں تو تورات کہلاتی ہے، جب سریانی زبان میں اترتی ہے تو یہی انجیل کہلاتی ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر. اور یہی کتاب جب محمد رسول اللہ کے اوپر عربی میں اترتی ہے تو القرآن کہلاتی ہے. تو یہ ایک ہی کتاب ہے الکتاب، جو تاریخ کے دور میں نازل ہوتی رہی ہے اور اسی کے حصے اور پارٹس نازل ہوتے رہے. یہ الکتاب ہے. اور کتاب کے اوپر ایمان لانا وہاں پہ لازمی ہے. کا مطلب یہ ہے کہ تورات، انجیل، زبور اور جتنے بھی صحیفے
جن کے نام ہم جانتے ہیں یا جن کے نام ہم نہیں جانتے، ان سب کے اوپر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ تو قرآن کریم اس الکتاب کی جو آج تک نازل ہوتی رہی اس کو تفصیل کر رہا ہے، ایکسپلینیشن کر رہا ہے۔ اس میں مثالیں تھیں، قرآن کریم ان کو واقعات کے اوپر فٹ کر رہا ہے۔ اس میں باتیں تھیں، قرآن کریم ان کے لیے دلائل دے رہا ہے۔ اس میں جو تعلیمات تھیں، قرآن کریم ان کے تفصیلی گوشے واضح کر رہا ہے۔ تو قرآن کریم انہی کی تفصیل ہے۔ جو کچھ بھی پچھلی کتابوں میں تھا سارا کا سارا جمع قرآن کریم کر رہا ہے۔ یہ تفصیل ہے انہی باتوں کی جو کہی گئی، ان کو جمع کر رہا ہے، ان کو جو ہے تشریح کر رہا ہے، ان کی وضاحت کر رہا ہے، ان کے لیے دلائل دے رہا ہے اور ان کو موجودہ حالات کے اوپر فٹ کر کے دکھا رہا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کی تفصیل کا مطلب، حالانکہ تعلیم تو تمام پیغمبروں کی یکساں رہی۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو قرآن کریم تو مکمل ہے، تفصیل ہے، تو دوسری قوموں نے کیا قصور کیا تھا کہ ان کو ادھوری کتابیں دے دی اللہ تعالیٰ؟ ادھوری؟ ان کو ادھوری کیوں دی؟ ہدایت نازل ہونی ہے تو ہر انسان کو پوری ملنی چاہیے۔ محمد رسول اللہ کی امت میں سرخاب کے بل لگے تھے تو ان کو تو پوری ہدایت دی گئی، اور بنی اسرائیل کو یہودیوں کو ادھوری کتابیں دے دی گئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ خدا نے ناانصافی کیوں کی ان کے ساتھ؟ انہیں زندگی کا مفصل ضابطہ کیوں نہیں دیا؟ اور جب اللہ ہی کی ہدایت کرنی چاہیے زندگی کے سارے معاملوں میں، اور قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ میں یہدی الحق، کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا اللہ کے علاوہ، تو پھر ان کو پوری ہدایت کیوں نہ دی؟ اور ان کو کیوں چھوڑ دیا آدھی ہدایت کے لیے دوسرے سے لو اور آدھی مجھ سے لو؟ اور صرف امت محمدیہ کو ہی پوری ہدایت کیوں دی اللہ تعالیٰ نے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس کا امتیازی سلوک کیوں ہوا؟ یہ اللہ کی ہدایت تو ساری قوموں کے لیے یکساں ہے اور سب کے لیے پوری ہی آنی چاہیے تھی، تو امت محمدیہ ہی کے لیے پوری کیوں آئی؟ اس کو آپ سمجھیں، اللہ کی ہدایت ہمیشہ پوری نازل ہوئی، کبھی ادھوری نہیں۔ قرآن کریم اپنے آپ کو مفصل کہہ رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگر کتابیں ادھوری تھیں، لیکن اتنا ہے کہ حالات چوں بڑھتے ہیں، ضروریات بڑھتی ہیں، تمدن وسیع ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو زندگی نام تھی اس بات کا کہ جناب آدم اور جناب حوا رہتے تھے کسی خیمے کے اندر، اور جانور کا شکار کیا، کسی پتھر کو مار کے اور بھون کے کھا لیا۔ تمدن، سماج، سوسائٹی، سب کچھ یہی تھا۔ آگے بڑھے، خاندان بڑھے، قبیلے بنے، خاندان ایک جگہ رہنا شروع ہوئے، ان سے بستیاں بنی، ان سے آبادیاں بنی، ان کے درمیان سڑکیں بنی، راستے بنے، جب خیموں کے درمیان تو شہر بننا شروع ہوئے، شہروں کے درمیان جب سڑکیں بنی تو اس طرح شہر ملک بنتے چلے گئے، کانٹیننٹس بنتے چلے گئے، یہ سب کچھ ہوتا چلا گیا۔ یہ بڑھتے ہوئے زمانے کے ساتھ آبادی بڑھتی گئی، ضروریات بڑھتی گئیں۔ حضور کے زمانے آتے تک بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی نام کیا تھا؟ کیا چیز تھی؟ تمدن نام تھا اس بات کا کہ دو چار مسائل، ہم گھر میں کیسے رہیں، اللہ کی عبادت کیسے کریں، عبادت کا طریقہ کیا ہے، فقط اتنا تھا۔ کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی نفسیات، کوئی نالج کا دور نہیں تھا، کوئی سائنس، کوئی زندگی کے تمام امپلیمنٹیشن کی بات نہیں تھی۔ تمدن اتنا وسیع تھا ہی نہیں، سیدھے سادے لوگ تھے۔ زندگی تو روز بروز پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے روز بروز۔ جب آدم علیہ السلام کے اوپر اللہ کی کتاب نازل ہوئی تو وہ اس وقت مکمل تھی، اس کے اعتبار سے چونکہ تمدن اتنا ہی ادھورا تھا۔ بچہ ہے، بچے کو آپ 5 سال کی عمر میں جو کپڑے پہناتے ہیں وہ اس کے لیے ادھورے نہیں، پورے ہی ہوتے ہیں، چونکہ وہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اور وہی بچہ پھر جوانی میں آن کر پورے کپڑے پہنتا ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو آپ پورا کپڑے پہنا رہے ہیں اور اس بچے نے کیا قصور کیا تھا کہ اس کو آپ ادھورے کپڑے پہنا رہے ہیں، یہ نہیں آپ کہہ سکتے۔ جس زمانے میں تمدن کی جتنی ضروریات تھیں اللہ نے اتنی ہی ضروریات نازل کی اس کے مطابق، اور وہ مکمل تھی اپنے اپنے دور میں۔ البتہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں تمدن چونکہ مکمل ہو گیا اور سوسائٹی کے سارے شعبے نکھر آئے، اور تعلیم کا بھی دور، اور قلم اور کاغذ کا بھی دور شروع ہو گیا، اور نالج اور علم کا پھیلاؤ شروع ہوا، زندگی سماج میں تبدیل ہوئی، حکومتیں بنی، فوجیں، لشکر کشی، سب کچھ ہونے لگی۔ اس وقت ایک کامل اور مکمل شریعت کی ضرورت تھی، لہذا جو اتری وہ اس کے اعتبار سے مکمل تھی۔ یہ حضور اقدس انسانیت کے دور جوانی کے اندر آئے، لہذا جو لباس پہنایا گیا اب وہ مکمل لباس تھا، یقیناً وہ اس لباس سے بڑا تھا جو بچپن پہنا تھا اس انسان نے، لیکن وہ انسان جب بچہ تھا تو اس وقت وہ لباس اس کے لیے پورا تھا۔ تو جو چیز مکمل ہوئی وہ کتاب نہیں بلکہ انسان کا تمدن، جو بڑھا وہ انسان کا تمدن تھا، اور اسی کے حساب سے اللہ کی کتاب بڑھی۔ جیسے ٹارچ کا دائرہ آپ مارتے ہیں تو ٹارچ کا دائرہ یہاں پر چھوٹا ہوتا ہے، آگے بڑھتے ہیں تو اور بڑا ہو جاتا ہے، آگے بڑھتے ہیں تو اور بڑا ہو جاتا ہے۔ دیوار پر آپ 2 فٹ پہ ماریں گے تو وہاں پر روشنی جائے گی، 10 فٹ پر ماریں گے تو وہاں روشنی جائے گی، لیکن دائرہ بڑا ہو جائے گا۔ اس طرح قرآن کریم جب حالات میں رہنمائی دیتا ہے تو جوں زندگی آگے بڑھتی ہے اس کا دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ 10 گز دور پہ جب آپ دیکھ رہے ہیں اور دائرہ بڑا ہے تو یہ دائرہ نامکمل تھا اس وقت جب یہ 2 گز کی دوری پر تھا، اس کا یہ مطلب نہیں۔ زندگی بڑھتی ہے، زندگی کی ضروریات بڑھتی ہیں، اور اس کے اعتبار سے اللہ کی ہدایت بڑھتی ہے۔
سادہ زندگی تھی پہلے لوگوں کی، بس شادی کی، بیوی کے ساتھ رہے، اللہ کو عبادت کی یا شکار کر کے لائے، کھا لیا، ختم، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا زندگی میں، خیمے تان لیے بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا زندگی میں، اتنا سویلائزڈ تمدن نہیں تھا جیسا کہ ہوتا چلا گیا بعد میں، اور حضور کے زمانے میں آ کر یہ زندگی بالکل ایٹامک ایج کے اوپر آ گئے، حضور اقدس کے زمانے میں زمانہ، اور بالکل ترقی کے ایک دم پیک کے اوپر آ گیا، اس وقت اللہ نے یہ کتاب آخری نازل فرمائی، اب یہ انسان کے دور جوانی کا لباس تھا، اور اس لیے اب کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جوانی میں جو لباس فٹ آ جائے وہ پھر ساری زندگی فٹ آتا ہے، بڑھاپے میں چھوٹا نہیں ہو جاتا وہ، یا آگے جب تمدن آگے بڑھتا ہے تو وہ چھوٹا نہیں ہو جاتا، تو قرآن کریم کے بعد اب اسی لیے کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں، کتابیں مکمل نامکمل جن کو آپ نہ کہیں بلکہ وہ اپنے حالات کے اعتبار سے مکمل تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تفصیل ہے، تفصیل الکتاب، خداوند قدوس نے دین کو مکمل کرنے کا وعدہ کیا تھا سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کے اوپر، دین مکمل ہوا آپ کے اوپر تو قرآن کریم اور اللہ کی ہدایتیں بھی مکمل ہو گئی، اس لیے نہیں کہ دیگر کو ادھوری دی گئی تھی بلکہ اس لیے کہ ان کی ضرورتیں اتنی ہی تھی جتنی ان کو بتائی گئی۔ وہ تفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے، کتاب فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کا علم اور اللہ کی صفتیں اس کتاب کے اندر بولتی ہیں، اللہ کی عظمتیں اس کے اندر بولتی ہیں، اور وہ اس لیے ہیں صفتیں کہ آپ اپنی زندگی میں ان کو لائیں، اس لیے ہوتی ہیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے کا مطلب یہ کہ آپ بھی بخشنے والے مہربان بنے، اور اللہ حلیم ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی تحمل کرنے والے بردبار بنے، اور اللہ عفو غفور ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی دوسروں سے نظر بچائیں، دوسروں کی خامیوں سے نظر بچائیں، اور اللہ قوی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی طاقتور بنے، اور اللہ عزیز ہے اور اللہ کسی کے آگے سجدہ نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی کسی کے آگے ساتھ نہ جھکائیں اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ قرآن کریم اللہ کی صفات کا عکس ہے، یہ فرما روائے رب کائنات کی طرف سے ہے، اور اس لیے ہے تاکہ آپ کی زندگی میں اس کا عکس آئے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے، چونکہ اس موضوع پر میں ایک مکمل درس دے چکا ہوں، الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیہ، 90 منٹ کا درس ہے، اس لیے میں اس کی مزید تفصیل نہیں کرنا چاہتا کہ قرآن کریم کا دعویٰ جدید سائنسی حقائق کے اوپر بالکل فٹ ہے کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے۔ قرآن کریم کی اپنی داخلی شہادتیں، سائنسی شہادتیں، تاریخ و جغرافیہ کی شہادتیں اس بات کی صراحت کرتی ہیں کہ قرآن کریم اللہ ہی کی کتاب ہے، اور یہ کتاب انسان کبھی نہیں لکھ سکتا، اس کو میں تفصیل سے چونکہ وضاحت سے بتا چکا ہوں، اس لیے یہاں مزید تفصیل کی ضرورت نہیں۔ ہم یقولون افترا، پھر بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو گھڑ لیا ہے۔ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، آپ ان سے کہیں اس کے جواب میں اچھا تم لے آؤ، انسان میں ہوں تو انسان تو تم بھی ہو، دماغ تو تمہارے پاس بھی ہے، تجربات تو زندگی کے تمہارے پاس بھی ہیں، میں لا سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں لا سکتے؟ تمہیں تو اپنی زبان پر ناز ہے، تم تو ساری دنیا کو بیوقوف بھی سمجھتے ہو، تم تو یہ سمجھتے ہو کہ سارے عقل و دانش کے پتلے تم ہو، تو پھر تم لے آؤ نا، فاتو تم لے آؤ بصورت مثلی، اس جیسی کوئی صورت جس میں وہ علم، وہ قوانین حیات جو آنے والے زمانے میں کبھی پرانے نہ پڑنے پائیں، انسانوں کی ضروریات کے مطابق ہوں، اور آنے والے وقت میں کبھی کوئی سائنسی اکتشاف یا کوئی بھی چیز اس کو جھوٹ ثابت نہ کر پائے، کوئی بھی مدبر، کوئی بھی مفکر اور کوئی بھی اس کا منکر جو ہے اس کے ایک لفظ کے اندر کوئی جھوٹ نہ نکال پائے، ایسا ایک صورت تم بنا کے لے آؤ، اور چلو تم کو مشکل آ رہی ہے، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، سارے تمہارے معبود جن کو تم پوجتے ہو ان کو بھی اکٹھا بلا لو، ان کو بھی تو بڑی فکر ہوگی کہ قرآن کریم کے آنے سے ان کی خدائی خطرے میں پڑ رہی ہے، وہ بھی تمہارے ساتھ آ جائیں گے، وہ بھی تمہاری مدد کر دیں گے، کہ قرآن کریم خالی تمہارا ہی تھیٹر تھوڑی ہٹا رہا ہے، تمہاری سیادت، تمہاری پیشوائی، تمہارے جو ہے نذرانے، تمہارے آستانے یہی تھوڑی ویران کر رہا ہے، وہ تو ان جھوٹے معبودوں کی خدائی کو بھی کھٹر میں ڈال رہا ہے جو خدا بنے بیٹھے ہیں، تو ان سب کو بھی اکٹھا کر کے بلا لو تاکہ اپنی خدائی کے بچاؤ کے لیے اس کا جواب دے دیں کوئی، اور سارے اکٹھے ہو جائیں۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ظاہر ہے تمہارے دل بھی مانتے ہیں کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، اور تم اس کا جواب اس علم اور معیار کی سطح پہ تم نہیں لا سکتے، تو پھر کیوں کرتے ہو تردید؟ کیوں جھٹلاتے ہیں لوگ اس کو؟ اللہ کی کتاب ہے، جھٹلاتے کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کبھی کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا، ہمارے پر عذاب نازل نہیں ہوا، آپ کہہ رہے تھے قرآن کو جھٹلائیں گے تو عذاب نازل ہو جائے گا، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں، ہم تو خوب ٹھاٹ میں ہیں اور آپ لوگ پٹیچر گھوم رہے ہیں، قرآن ساری دنیا میں باتیں کر رہا ہے کہ آپ کو یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، آخرت کی نعمتیں دے گا، دنیا کی نعمتیں دے گا، دنیا میں سردار بنا دے گا، بڑا سردار بنائے گا، آپ کو تو اپنے ملک میں رہنا نصیب نہیں، اپنے شہر میں رہنا نصیب نہیں، 2 وقت کا کھانا آپ کو نصیب نہیں، جو آپ کے ساتھ آ جائے ان کا پورا ٹائم
پھٹے پرانے کپڑے پہنتے، ہم تو ٹھاٹ سے رہ رہے ہیں، مکان بنا کے رہ رہے ہیں، ہم تو نہیں دیکھ رہے ہمارے پہ کوئی آفت آ رہی ہے خدا کی طرف سے. باتیں تو یہ کرتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے بات یہ نہیں ہے، یہ تو اوپر کی باتیں ہیں، بات یہ نہیں ہے، بل وہ بات نہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ بات یہ ہے. بات کیا ہے؟ کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، یہ ان چیزوں کو جھٹلا رہے ہیں جو ان کی عقل کی دسترس میں نہیں آتی. قرآن نے جو تاریخ کی باتیں کہیں ان کی باتوں سے ٹکراتی ہیں، جو ان کی یہاں میتھالوجیز بکھری پڑی ہیں ان سے چونکہ ٹکراتی ہیں. قرآن کی باتیں تو سمجھتے ہیں قرآن جھوٹ بول رہا ہے، افطرا ہے. ہم جو کہتے ہیں وہ تو نہیں. قرآن مثال کے طور پہ کہہ رہا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام نے، اور ان کی میتھالوجی بولتی تھی کہ اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کے بعد حضرت ابراہیم نے ارادہ کیا تھا. تو کہتے تھے کہ قرآن کو تو یہی پتہ نہیں کہ اسحاق تھے کہ اسماعیل تھے. جن باتوں کا علم نہیں، ماضی کی باتوں میں قوم عاد کی جو تفصیلات تھی ان کے بارے میں، یا دیگر باتوں میں جو یہود کے علماء سے سنتے تھے قرآن سے اختلاف پاتے تھے تو قرآن کی باتوں میں جو ہے شک کرنے لگتے تھے. ان کی بائبل تو یہ کہتی تھی کہ تورات میں جو ہے جناب سلیمان علیہ السلام جو ہے ایک رات میں 90 بیویوں کے پاس جا رہے ہیں، اور لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک جو ہے زناکاری میں گرفتار ہوتے. وہ تو یہ کہہ رہے، اور قرآن کریم ان کو جو ہے خدا کا رسول بنا کے پیش کر رہا ہے. انہیں ٹکراؤ محسوس ہوتا تھا دونوں تعلیمات میں، تو سمجھتے تھے قرآن کریم افتراء کر رہا ہے، بناوٹی باتیں ہیں قرآن کریم کی. حالانکہ قرآن کریم تو خدا کے پیغمبروں کے کردار کو دھو رہا تھا، جو تم نے دھبے لگائے تھے ان کے دامن سے صاف کر رہا تھا. تاریخ میں جو تم نے سمجھا قرآن کریم نے ان کو صحیح حالات کے مطابق پیش کیا. قرآن کریم نے تمہاری غلطیوں کو کریکٹ کیا، جو اس میں غلطیاں تھیں ان کو نکالا. جن کا تمہیں علم نہیں تھا ان باتوں کی بنا پر تم نے قرآن کریم کی تردید کی. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، یہ تو ماضی کا حال تھا. اور مستقبل میں قرآن کریم جو تم پر عذاب آنے کے وعدے کر رہا تھا کہ تم پر عذاب آئیں گے، چونکہ ابھی عذاب آئے نہیں اس لیے تم تردید کر رہے ہو، بڑھ کے اس لیے بول رہے ہو کہ ٹھاٹ سے کھا رہے ہو پی رہے ہو، ابھی خدا کے عذاب آئے نہیں. اور چونکہ خداوند قدوس متشابہات بول رہا ہے، جنت، دوزخ، حشر، نشر، آخرت کا حساب، میدان حشر، میزان، پل صراط، اور یہ ساری باتیں تم نے اپنی آنکھ سے دیکھی نہیں، کہیں تمہیں نظر نہیں آئی، لہذا تم ان کو جھٹلا رہے ہو. جو چیز تمہارے علم کی دسترس میں نہیں محض اس لیے جھٹلا رہے ہو کہ تم نے اس کو دیکھا نہیں اور تم اس کو جانتے نہیں، اور تمہاری معلومات سے وہ ٹکراتی. جھوٹ بول رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک. ایسے جھٹلا رہے ہو جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے بارے میں جھٹلانے کا تمہیں حق نہیں. اگر ہمیں کسی بات کا علم نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز ہے نہیں. بہت سی اشیاء ایسی ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے مگر وہ ہیں. یہ کوئی دلیل نہیں کہ ہمیں تو علم نہیں، اور ہمیں علم نہیں تو ہم مانیں گے نہیں. کیوں نہیں مانیں گے؟ کہ دنیا کی ہر بات آپ جانتے ہو. نہ جانے کتنی باتیں ایسی ہیں جو دنیا میں ہیں لیکن آپ کو ان کا علم نہیں. علم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ ایک چیز نہیں ہے، لیکن انہوں نے صرف اس لیے جھٹلا دیا کہ دلیل یہ ہے کہ ہمیں تو علم نہیں. بما لم یحیطوا بعلمہ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، صرف اس لیے کہ جن باتوں کا ان کو علم نہ تھا ان کو انہوں نے جھٹلا دیا. ولما یاتیہم تاویلہ، اور ابھی وہ چیز ان کے سامنے آئی نہیں، اس کے معنی ان کے سامنے آئے نہیں. ابھی بات صرف یہ ہے، عذاب کے وعدے خداوند قدوس نے کی ہیں اور عذاب ابھی آیا نہیں. حشر، نشر، جنت، دوزخ خداوند قدوس بتا رہا ہے اور ابھی وہ آیا نہیں. اور تاریخ کے حقائق ابھی سائنس یا تجربے کی کسوٹی پر کھڑے اترے نہیں جو قرآن کریم نے بتایا، چونکہ آنے والے زمانے ثابت کریں گے. ابھی کیلیفورنیا میں دیکھیے امریکہ کی ایک ٹیم نے جو ہے قوم عاد کا جو شہر ہے، شہر ارم، اس کو دریافت کیا ہے کھدائی کے بعد. عین قرآن کریم کی بتائی ہوئی تفصیلات کے مطابق برآمد ہوا ہے. اب جب علم ہوا تو قرآن کریم کی تصدیق کرنا پڑی. قرآن کریم نے جو کہا تھا اس کو ماننا پڑا. قرآن کریم نے کہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے تانبے کے بڑے بڑے اس میں پگھلاتے تھے. افیون جابر کے اندر جناب سلیمان علیہ السلام کی جو تانبا پگھلانے کی بھٹی نکلی ہے آج بھی دنیا کی سب سے بڑی بھٹی ہے. قرآن کریم کے بتائے ہوئے واقعات و بیانات کی تصدیق حالات آنے والے زمانے کر رہے ان کو معلوم نہیں تھا. جس چیز کا ہمیں علم نہ ہو اس کی تردید نہ کرنا چاہیے اس وقت تک جب تک کہ وہ ثابت نہ ہو جائے یا اس کے لیے دلائل آرگومنٹ سامنے نہ آ جائیں. یہ کوئی آرگومنٹل بات نہیں. تو انہوں نے صرف اس لیے جھٹلایا کہ ابھی وہ چیزیں ان کے سامنے آئی نہیں. ولما یاتیہم تاویلہ، آنے والے زمانے. مثال کے طور پر قرآن کریم نے کہا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. اعتراض کر دیا اسلام دشمنوں نے. قرآن کریم غلط کہہ رہا ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ جو چشمے کھاری اور میٹھے ہوتے ہیں ان کے درمیان سے موتی نکلتے ہیں. اللہ نے دو چشمے پیدا کیے، مرج البحرین، کھاری اور میٹھے، عذب فرات و ھذا ملح اجاج.
ایک میٹھا اور شیریں ہے اور ایک جو ہے کھاری اور کھٹا ہے. 2 چشمے پانی کے خدا نے بنائے ہیں اور ان میں خدا نے موتی اور گھونگے پیدا کیے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما ہما آتا ہے 2 کے لیے عربی میں صیغہ تثنیہ کا ہے. اعتراض کیا اسلام دشمنوں نے قرآن کریم کو تو جغرافیہ کی نالج ہی نہیں ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ منہما کہہ رہا ہے دونوں میں سے. حالانکہ گھونگے اور موتی صرف میٹھے چشموں میں نکلتے ہیں اور کھارے چشموں میں نہیں نکلتے. کبھی کسی کھارے چشمے میں آج تک گھونگے اور موتی نہیں نکلے. تو قرآن کریم کیوں کھارے اور میٹھے دونوں میں کہہ رہا ہے کہ نکلتے ہیں؟ تو قرآن کریم کو تو سمندروں کی معلومات نہیں، جغرافیہ کی معلومات نہیں. قرآن کریم خدا کی کتاب کیسا ہو سکتا ہے؟ اعتراض کیا باقاعدہ اسلام دشمنوں نے. اعتراض کیا جب ان کو مناظرے ہو رہے تھے سوامی شدھانند وغیرہ سے، تو مناظروں میں یہ اعتراض قرآن کریم کے اوپر کیا گیا. 1976 کے اندر یہ انکشاف ہوا کہ صرف ان میٹھے چشموں میں نکلتے ہیں موتی جن کے نیچے کھارے چشمے بہ رہے ہوتے ہیں. کسی ایسے میٹھے چشمے میں نہیں نکلتے جس کے نیچے کھاری چشمہ نہ ہو. جب تک اس کے نیچے کھاری چشمہ نہ ہو اسی میٹھے چشمے میں نکلتے ہیں جس کے تہ میں کھاری چشمہ بہ رہا ہوتا ہے. قرآن کریم انہوں نے تردید کی بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، ابھی جس کا علم نہیں تھا جاننے سے پہلے ہی جھٹلا دیا. ابھی واقعات اور حقائق کی کسوٹی پہ کسنے تو دیتے. ابھی آنے والے واقعات قرآن کریم کی صداقت کو ثابت کرتے. یہ صرف اس لیے جھٹلا رہے ہیں کہ ان کو باتوں کا علم نہیں. عذاب نہیں آیا، کیوں نہیں آیا بولتے ہیں. عذاب کیوں نہیں آیا؟ ابھی آیا نہیں اس لیے کہ مشیت خداوندی کا یہ فیصلہ نہیں کہ ابھی عذاب آئے. یہ کہتے ہیں ہم تو نہیں مانیں گے. حشر نشر کو جہنم کے عذاب کو کم سے کم دنیا میں تھوڑا سا نمونہ دکھا دو. دنیا میں بھی عذاب آئے گا. ابھی نہیں آیا. اگر فلما یاتیہم تاویلہ تو یہ نہ سمجھنا کہ نہیں آئے گا، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. چنانچہ آیا. آج تاریخ میں ابو جہل اور ابو لہب نہیں ہم کو نظر آتے، اور صدیق و فاروق اور عثمان غنی اور علی مرتضیٰ کی پوری ذریت ہم کو نظر آتی ہے. آج کوئی اپنے آپ کو ابو جہلی اور ابو لہبی کہنے میں فخر نہیں محسوس کرتا، اور فاطمی اور لوی کہنے میں انسان فخر محسوس کرتا ہے. ان کا خاندان، ان کی نسل باقی ہے، وہ تعلیمات باقی ہیں، اور دشمنوں کا نام نشان مٹ چکا ہے. صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو گئے ہیں. حضور اقدس کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد زندگی کا ہر دن اسلام کی فتح کے اوپر جا کر ختم ہوا. ان کے اوپر عذاب جھیلنے پڑے. ان کے اوپر پورا عرب ان کے ہاتھ سے نکلا. ذلتوں کے عذاب انہوں نے سہے. ان کے آگے ذلتیں آئیں. یہود بنی قریظہ، یہود بنی قینقاع اور جن سارے لوگ جو اسلام کے خلاف سفارہ ہو گئے تھے ان کو جلا وطن کیا گیا. وہ اپنے وطن چھوڑ کے نکلے، وہاں سے ذلیل و خوار ہو کے نکلے. ان کی اولادیں قتل ہوئی، ان کی بیویاں غلام بنی، کنیز بنی. سب کچھ ہوا. خدا کا عذاب نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اس آیت کے نزول کے 3 سال کے اندر انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا، سب کچھ. اور آج دیکھیں کہ آج تک خدا کے عذاب کا شکار ہیں جھٹلانے والے. وہ یہودی تو تھے جو حضور کے مقابلے میں آ رہے ہیں، جن کو قرآن کریم جواب دے رہا ہے. آج تک خدا کے عذاب کا شکار ہے کہ آج تک ان کی وہی مردم شماری ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی. اس سے آگے بڑھی نہیں ان کی مردم شماری. اس وقت بھی چند لاکھ کی تعداد میں تھے اور آج بھی چند لاکھ کی تعداد میں. لیکن مسلمان اس وقت ایک بہت محدود تعداد میں تھے، اور آج خداوند قدوس کی مدد سے دنیا کے 54 ممالک کے اوپر ان کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، اور دنیا کی 1/4 آبادی کو وہ تشکیل کرتے ہیں. تو پھر یہ خدا کا عذاب آئے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ابھی نہیں، تو اس کا یہ مطلب نہ سمجھنا کہ نہیں آئے گا. اللہ اسلام کو فتح مبین عطا فرمائے گا. خدا کا وعدہ ہے تو فرمائے گا. آج اگر تم اسلام کی قسم پرسی کا عالم دیکھ رہے ہو تو یہ نہیں کہ یہ حالات ہمیشہ یوں ہی رہیں گے. تو ابھی چونکہ ان کے سامنے اس کے معنی آئے نہیں، اس لیے جھٹلا رہے ہیں. کذالک کذب الذین من قبلہم، یہ کہتے ہیں ہم تو دیکھ کر ہی مانیں گے. تھوڑا سا عذاب کا نمونہ دکھاؤ. کیا یہ ضروری ہے کہ تمہارے ہی اوپر عذاب آئے؟ تم خود کرو. یہی ہے تجربہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اوپر ضرور گزرے وہ تجربہ. یہ تو کوئی طریقہ نہیں. تاریخ کاہے کا نام ہے؟ تجربات کا نام ہے. دوسروں کے تجربات سے ہم سبق لیتے ہیں. تجربے کتنے ہیں؟ ہر چیز کا تجربہ خود تو نہیں کرتا آدمی، دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھاتا ہے آدمی. گاڑی میں دیکھتے ہیں کہ لوگ سامنے آتے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو مر جاتے ہیں، تو کوئی آدمی خود تو گاڑی کے سامنے کھڑا ہو کے نہیں دیکھتا کہ دیکھیں ٹکرا کے مرتے ہیں کہ نہیں مرتے. اپنا تجربہ تو ہونا ضروری نہیں ہے. آملیٹ کھانے کے لیے انڈا بھی دینا ضروری نہیں ہے کہ صاحب میں خود دوں. تو تجربہ ہے کہ تجربے کی کیا ضرورت ہے اس کی کہ میں خود کروں. خداوند قدوس کہہ رہا ہے کذالک کذب الذین من قبلہم، تم نے تھوڑی جھٹلایا، تم سے پہلے نہ جانے کتنے جھٹلا چکے. ان کا انجام کیا ہوا ان کو دیکھ لو. کیا وہ تجربہ کافی نہیں؟ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین.
تم سے پہلے جھٹلانے والے کتنے تھے، ان کا انجام کیا ہوا، ان کو دیکھ لو، وہ تجربہ تمہارے لیے کافی نہیں۔ اگر تجربہ ہی پہ اتنا اصرار ہے، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین۔ ومنہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن بہ۔ اب اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ جو ہے تسکین دے رہا ہے، ان کی تکذیب سے، ان کی مخالفتوں سے، ان کی دشمنی سے دل چھوٹا نہ کرنا اے اللہ کے رسول۔ ومنہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن بہ۔ اگر ان میں جھٹلانے والے ہیں تو ان میں ایمان لانے والے بھی تو ہیں، کچھ ان میں ایمان بھی تو لاتے ہیں اگر جھٹلاتے ہیں تو۔ اسی ڈھیر کے اندر سے آپ کو اپنے ساتھی بھی تو ملتے ہیں فداکار، جو آپ کے اوپر اپنا جان و دل قربان کر دیتے ہیں۔ یہ سارا کوئلوں کا ڈھیر نہیں ہے، اس میں ہیرے بھی چھپے ہوئے ہیں، کچھ اس میں ایمان لاتے ہیں۔ یہی تو جواب ہے جو اللہ کے رسول طائف کے میدان میں دیتے ہیں، جب پتھر مارے جاتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کے پہائے مبارک جو ہے زخمی ہو جاتے ہیں، روح لہان ہو جاتے ہیں، جوتے میں خون سے بھر جاتے ہیں۔ زید بن حارث جو آپ کے غلام ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ان کے لیے بد دعا کریں کہ طائف کی بدقسمت زمین جس کے اوپر آپ کے لہو کے قطرے گرے ہیں تباہ و برباد ہو جائے، اور اللہ کے رسول ان کے کھیتوں پر آگ کی بارشیں برسیں، ان کی کھیتیاں تباہ ہو جائیں، سزا بھگتے کہ اس نے ایک اللہ کے سچے نبی کا خون بہایا۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ نہیں اے زید، میں کبھی بد دعا نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے تو انہی میں ایمان لانے والے بھی پیدا ہوں گے، اور ان کی نسلیں آنے والے زمانوں میں اسلام کے آغوش میں آئیں گی، اور مجھے اللہ نے رحمت کی دعائیں دینے کے لیے بھیجا ہے، بد دعائیں مانگنے کے لیے نہیں بھیجا۔ میں مایوس نہیں ہوں کہ آنے والے زمانے میں انہی میں سے اٹھیں گے۔ تو خداوند قدوس آپ دیکھتے ہیں کہ انہی صفوں میں سے عمر، انہی صفوں میں سے تو حمزہ بھی تو آئے، وہی جو جھٹلانے والے تھے، وہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو حضور کو شہید کرنے کے لیے نکلے تھے تکذیب کے ارادے سے، پھر وہی اسلام کی تاریخ کے پرچم لہرانے والے بھی تو بنے، اسلام کے ہیرو، تاریخ اسلامی کے ہیرو۔ تو اے اللہ کے رسول، ان کی تکذیب کے اوپر، ان کے الزامات کے اوپر، ان کی زبان درازیوں کے اوپر آپ دل چھوٹا نہ کریں کہ اگر ان میں انکار کرنے والے ہیں تو ان میں ایمان لانے والے بھی آئیں گے۔ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ خدا تو بلو رہا ہے حالات کی جھکڑوں میں، مکھن کہاں ہے اور چھاچ کہاں، یہ خدا بلو کر نکال رہا ہے۔ یہ حالات کی تلخیاں اور یہ آگ جو ہے حالات کی تپش الگ کر دے گی مکھن کو اور چھاچ کو، اور اسی میں سے مکھن نکلے گا اے اللہ کے رسول، اسی میں سے، اور چھاچ الگ ہو جائے گا، اور اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ان میں کون کون نکل جائیں گے۔ ربک اعلم بالمفسدین، اور کون کون آپ کے پاس آئیں گے۔ خداوند قدوس جو ایمان نہیں لا رہے ان کو مفسدین کہہ رہا ہے، مفسدین ہیں وہ جو ایمان نہیں لاتے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ نہیں بھائی، سنگل صاحب کہتے ہیں ہمیں قرآن کریم ایسے ایسے لفظ کہتا ہے، ہم کوئی انکار کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پیش تو کر ہی نہیں رہا ہے اسلام، ہم نے کوئی انکار کیا ہے، ہمیں آپ مفسدین کہہ رہے ہو، کافرین کہہ رہے ہو۔ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو ہم نے کون سی بات کا انکار کیا ہے، کبھی کا انکار نہیں کیا ہے، کون پیش کر رہا ہے ہمارے سامنے اسلام کو، ہم تو سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خداوند قدوس کہہ رہا ہے نہیں، ربک اعلم بالمفسدین۔ دل کو ٹٹول کے دیکھنا کتنی بار تمہارا دل اندر سے پکارتا ہے کہ ہاں وہ سچ ہے جو اللہ کے رسول کہتے ہیں، کتنی بار تمہارا دل کہتا ہے، لیکن تم صرف اپنی ذات اور اپنے نفس کی خاطر، اپنے مفادات، اپنی برادری اور اپنے طبقے کی خاطر جو ہے اپنے دل کی آواز کو دباتے ہو اور دنیا کے سامنے معصومیت کے پیکر بن کے آتے ہو۔ اتنے معصوم بھی نہیں ہو، فساد قلب تمہارے دل میں چھپا ہے، چاہے تم معصومیت کی کتنی بھی ایکٹنگ کرو، کیونکہ تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے کون اصلاح کی ایکٹنگ کر رہا ہے، کون اندر سے فساد قلب چھپائے ہوئے۔ کتنی بار تمہارا دل پکار اٹھتا ہے کہ ہاں یہ قرآن، یہ اللہ کی کتاب سچ ہے، اللہ کے درس نبی کا پیغام سچ ہے، یہ شخصیت سچ ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتی، جس نے زندگی بھر اپنے آپ دکھ کے سارے کانٹے سمیٹ کر انسانیت کو سچائی کے پھول عطا کیے ہیں، وہ انسان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تمہارے دل اندر سے پکارتا ہے، اس کی تعلیمات، قرآن کریم کی آیات کی سچائی تمہارے دل کو چھوتی ہے، اور پھر بھی تم اسلام قبول نہیں کرتے اور معصومیت سے کہتے ہو کہ ہم تو قبول کرنے کو تیار ہیں، لیکن تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ کب کب تم نے اپنے دل کی آواز کو قتل کیا ہے، اور کب کب تم نے فساد قلب سے کام لیا ہے، اور کب تم نے اسلام کی آواز سے منہ موڑا ہے۔ اللہ اچھی طرح جانتا ہے۔ اور ربک اعلم بالمفسدین، اور یہ ایکٹنگ اور یہ اداکاریاں اور یہ معصومیت کی اداکاریاں اللہ کے پاس نہیں چلیں گی۔ وربک اعلم بالمفسدین وما کان ھذا القرآن، یہ قرآن وہ چیز نہیں جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، اور یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا اس کو تصدیق کر رہا ہے، اور الکتاب کی تفصیل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فرما روائے کائنات کا فرمان ہے۔ پھر بھی یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے۔ تم ان سے کہو کہ اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو تو تم ایک ایسی صورت ہی بنا لاؤ
اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو تم پوچھتے ہو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ اصل بات یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں ابھی نہیں آئی اور جس کا معال ان کے سامنے نہیں آیا اس کو محض اپنے عدم علم کی بنا پر ہی جھٹلا رہے ہیں۔ اس طرح ان کے پہلے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ اے اللہ کے رسول، ان میں سے کچھ لوگ ایمان بھی لائیں گے اگر کچھ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ کا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ کون کون مفسدوں میں سے ہے۔ کوئی سوال؟ جی کہا نا، تو اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کون فراڈی ہے کون فراڈی نہیں ہے، تو کہتے ہیں اللہ نے، اللہ جانتا ہے یعنی جو صورت ہے، جو سچویشن ہے اللہ کے پاس سامنے ہے، اگر واقعتاً کوئی فراڈی نہیں ہے تو یہ بھی اللہ جانتا ہے، یہ بھی اللہ جانتا ہے، تو فرض کیوں نہیں ہے؟ تو بالکل ہے فرض، تو ابو جہل اور ابو لہب تک بھی پہنچانا ہے، فرض تو بالکل ہے، فرض کا انکار نہیں ہے۔ بالمفسدین کہا نا، کون کون اپنی آواز قلب کو دبا رہا ہے اللہ اچھی طرح جانتا ہے۔ دل تو پکارتا ہے کہ ہاں یہ سچ ہے، دل تو پکارتا ہے، لیکن اپنے نسل کے تعصبات، قوم کے تعصبات، جس برادری میں جس ذات میں پیدا ہوئے اس کے تعصبات، جس دھرم میں پیدا ہوئے اس کے تعصبات سچائی قبول کرنے سے روک دیتے ہیں، اور دوسرے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ربک اعلم بالمفسدین۔ اگر اسلام مذہب حق نہیں، ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ ابھی تمام چیزیں جو ہیں فائنل تو ہوئی نہیں، ابھی تو انسان کا ذہن اور علم اور ترقی جو ہے، اور پھر حشر اور نشر تو سامنے نہیں آیا ابھی، چاہے کتنی بھی آپ ترقی کر جائیں۔ بیمالم یہی تو بھی علمی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی شامل ہے، جو حشر اور نشر اور برزخ اور پلسرات، یہ سب انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا نہیں ہے، جس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جھٹلا ایسے رہیں جسے دیکھ کر کے آئے ہیں کہ کچھ نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو ابھی نہیں آئی ہمارے سامنے، لمبا یتیم تعویلوں میں یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں، اور یہ کبھی سامنے نہیں آئیں گی ہمارے، ان کو تو ایمان بالغیب بھی لانا پڑے گا، اور یہی ہے پہچان کا الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان بالغیب بھی لانا پڑے گا، تو یہ نہیں لا رہے ایمان بالغیب۔ اور اس کے باوجود آج بھی دنیا میں اسلام قبول کرنے والوں کا جو اسپیڈ ہے اور جو رفتار ہے دیگر تمام مذاہب کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ یہ خود ویٹیکن کا اعتراف ہے کہ کرسچنز جو ہیں افریقہ کے وحشی قبائل کے اندر جتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، جتنا لٹریچر پھینک رہے ہیں، ان کے ایک مشنری کا اعتراف ہے، باقاعدہ نے اعتراف کیا کہ ہم مسلمانوں سے 10 گنا زیادہ پیسہ پھینکتے ہیں اور 10 گنا زیادہ جدوجہد کرتے ہیں، اور مسلمان تو وہاں پر ہمارے مقابلے میں 10 گنا بھی محنت نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ہر 100 آدمی جو اپنا مذہب تبدیل کرتے ہیں ان میں سے 90 مسلمان ہوتے ہیں۔ آج بھی اسلام میں اتنی کشش ہے، تو یہ اس کی سچائی کی کشش ہے۔ اس ملک میں مسلمانوں کو کون سا حلوہ روٹی مل رہا ہے؟ اس ملک میں مسلمان ہونے کا مطلب تو یہاں پہ جوتے کھانا ہوتا ہے اس ملک میں، لیکن اس کے باوجود اس ملک میں آپ مسلمانوں کو اسلام کا دامن چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، بلکہ کثیر تعداد میں غیر مسلموں کو اسلام کے دامن میں آتے ہوئے دیکھیں گے۔ آج بھی پورے گاؤں کے گاؤں، قبیلے کے قبیلے مسلمان آج بھی ہو رہے ہیں بڑی تعداد کے اندر۔ کون سے اس ملک میں لڈو پیڑا مل رہا ہے مسلمان ہونے کے بعد؟ لیکن کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ اسلام کی کشش ہے، اور جبکہ ہمارے اعمال آپ دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کے اعمال دیکھ رہے ہیں، ان کو دیکھ کے اسلام سے بھی لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں اور اللہ کے رسول کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود اسلام اتنا کھینچ رہا ہے، اور اگر ہم کہیں صحیح معنی میں اسلام کے داعی بن جائیں تو اس ملک کی تو تقدیر پلٹ سکتے ہیں، اور صحیح معنی میں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔